کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کامل باپ، دا پرفیکٹ فادر۔ آج جو دن ہے احترام پدر، باپ کے احترام کا جشن منانے کا دن ہے۔ اسے یوم پدرہ بھی کہا جاتا ہے، باپ کی توقیر کا دن۔ باپ، ابا، جنم دینے والا، خاندان کا سربراہ، خاندان کا بزرگ، پدر، پتا، ابا، فادر، پاپا، ڈیڈی، اور اب فادر کو ہم بابا بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ چیزیں، یہ لفظ ایک ہی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں، اور وہ ہے ایک باپ۔ کلام مقدس کے اندر زبور 112 اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی نسل یا راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ پھر افسیوں کے خط کے اندر ہم آئیں گے، نئے عہد نامہ میں 2 باب، 6 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خداوند نے اپنے باپ کی اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ کلام مقدس میں مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ آئیے ہم گوڈلی کریکٹر پر چند لمحے اپنی نگاہ لگاتے ہیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے ماں باپ کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں۔ آپ سب کو ہیپی فادرز ڈے۔ آج ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو دیکھ سکیں گے کہ ماں باپ خداوند کی طرف سے ایک برکت ہے۔ ماں باپ خداوند کی طرف سے ایک برکت ہے۔ اور جب خداوند ہمیں ان رشتوں میں، ان نعتوں میں، ان بندنوں میں باندھتا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان ساری باتوں کا جلال اپنے خدا کے نام کو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہو، فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، کیونکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ خداوند کی ایک برکت نہیں، یہ خداوند کی طرف سے ایک خاص برکت ہے۔ ہمارے اب جو پیرنٹس ہیں، یہ خاص بلیسنگ ہے ہمارے لیے، یہ ایک بہت بڑی برکت ہے۔
اگر ماں باپ نہ ہو تو ہمارا وجود بھی نہ ہو. ماں باپ ہے تو ہماری پہچان بھی ہے. ماں اور باپ کے بغیر ہماری پہچان بھی کچھ نہیں. وہ نہ صرف ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی ایڈینٹی بھی دیتے ہیں، اپنی شناخت بھی دیتے ہیں. ہم ان کے نام سے پہچانے بھی جاتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ فادرز ڈے کیا ہے؟ تو اس نے کہا جیسے مدر ڈے منایا جاتا ہے ایسے فادر ڈے بھی منایا جاتا ہے، لیکن فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ فادر ڈے پر خرچ کم ہوتا ہے، پھول کم بکتے ہیں، پتیاں کم بکتی ہیں، گفٹ کم ہوتے ہیں. سو فادر ڈے پر خرچہ جو ہے تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن مدر ڈے پہ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. سو فادرز کیا ہے، باپ کیا ہے؟ خاموش شخصیت. لیکن اگر باپ نہ آنا ہو تو پھر ایک چیلنج، اسے بڑی مشکلات کا سامنا بھی ہو جاتا ہے. گو کہ ماں کا کردار بھی اتنا ہی ہوتا ہے، ماں بھی کم نہیں ہوتی، لیکن باپ ہی ہوتا ہے. پاویں خرچہ کٹ کرو، باپ ہی ہوتا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے. باپ ایک خاموش شخصیت ہے جس کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے، اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اسے اپنے خاندان کے لیے مہیا کرنا ہے، اپنے خاندان کو پروٹیکشن دینی ہے، اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خاندان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اپنے خاندان کی خبرگیری بھی کرنی ہے، اپنے خاندان میں اپنے بچوں پر نگاہ بھی رکھنی ہے، ان کی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے، نبھانا ہے. سم ٹائم ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن ایک باپ ہر طرح کے طوفانوں سے لڑ کر اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے ہمیں کلام کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ میں ایک اچھا باپ کیسے بن سکتا ہوں. کتنے فادرز یہاں پہ موجود ہیں؟ سو میرا سوال آپ سب سے اور اپنے آپ سے یہ ہے کہ میں ایک اچھا فادر کیسے بن سکتا ہوں؟ میں وہ کردار اپنے بچوں کو کیسے دکھا سکتا ہوں؟ میں کیسے ایک اچھا فادر بن سکتا ہوں؟ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں ایک نبی تھا جسے قید کر لیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اور ہیرودیس کی بیٹی ناچ رہی تھی اس کی برتھ ڈے پر. پاپا کی سالگرہ ہے جیسے آج فادر ڈے ہے. تو اس نے کہا جو کچھ تجھے چاہیے میں خوش ہوں. کیا چاہیے؟ تو جو نبی قید انہوں نے کر کے رکھا ہوا تھا نا، اس سے کیا مانگا تھا؟ یہ نبی غلط تعلیم دیتا تھا؟ یہ جھوٹا نبی تھا؟ نہیں، یہ وہ نبی تھا جو سب سے آخر کا اور جسے خداوند نے کہا یہ سب سے بڑا، اور جس نے خداوند کی راہ تیار کی تھی. یوحنا بپتسمہ دینے والا، یوحنا نبی، اس کی اولاد نے کیا کہا؟ ہمیں اس کا کیا کریں؟ سر دے دیں. کیا یہ غلط تھا؟ اس نے کوئی غلطی ایسی کر دی تھی؟ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچوں کی غلط خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے
زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا اور اس کو کہتا کہ میں نے تجھے جائیداد میں سے مانگنے کو کہا، تو نبی کا ایک خادم کا سر مانگ رہی۔ اور آج بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کے پیچھے لگ کے ہم خادموں کو برا بلا کہتے رہتے، ہم خادموں کے گلے کاٹنے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بچہ ٹھیک تھا جس نے یہ آرزو کی تھی، یہ لڑکی ٹھیک تھی، اس نے جو خواہش کی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ والدین ہوتے ہوئے کبھی بھی بچوں کی ان خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں جو درست نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں بلیسنگ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک اچھے فادر بننا چاہتے ہیں تو آئیں باپ کے کردار پر ہم غور کرتے ہیں اور کیسے ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آج زبور 112 میں سے ہم سیکھیں گے وہ ہے راست بازی۔ راست باز کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہو۔ راست باز کون ہے؟ جو ریفرنس ہم نے آج تلاوت کیا، مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے، اس کی نسل زمین پر زوراور ہو گئی، راست باز ہو گئی۔ مبارک ہے وہ، مبارک کا مطلب ہے بلیسڈ، 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 بابرکت۔ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بابرکت۔ مبارک ہے وہ جو بلیسڈ ہے، بابرکت ہے، وہ شخص جس کے اندر خدا کا ڈر ہے، وہ اس کے حکموں میں مسرور ہے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے باپ کی؟ کہ باپ کیا ہو؟ راست باز۔ باپ کیا ہو؟ راست باز۔ خدا کا خوف اندر ہو، خدا کا خوف اس کے اندر ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے راست باز ہوں تو پہلے ہمیں خود راست باز بن کر بچوں کو دکھانا ہوگا، پھر ہمارے بچے راست باز ہوں گے۔ اور جس طرح کی راست بازی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم ماں باپ ہوتے ہیں، جس طرح کی راست بازی کی زندگی ہم بچوں کو دکھا رہے ہیں، بچے اسی نقشے قدم پر چلے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے راست باز ہوں تو ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے کردار میں، ہماری باتوں میں، ہمارے چال چلن میں، ہماری شراکت میں راست بازی نظر آئے، ہماری گفتگو میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے طور طریقوں میں، ہمارے رہن میں، سہن میں راست بازی نظر آئے۔ اگر ہم راست باز نہیں ہیں تو ہمیں راست باز بننا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، ایوب کے کردار کو خدا نے بائبل مقدس میں رکھا اور اس کے بارے میں پہلے باب کے اندر لکھا ہے، پہلی 4 آیات میں، کہ ایوب اپنے زمانے کا کامل اور راست باز شخص تھا۔ کیسا شخص تھا یہ؟ کامل اور راست باز شخص۔ اور اس کی راست بازی اور اس کی کاملیت اور اس کی ایمانداری اور اس کا خدا کے ساتھ چلنا صرف زمین پر مشہور نہیں تھا، یہ آسمانوں پہ بھی مشہور تھا۔ اس کو خدا بھی جانتا تھا اور اس کو ابلیس بھی جانتا تھا۔ اور ابلیس ایک دن خدا کے پاس جاتا ہے اور خدا اس کو پوچھتا ہے، میاں کدھر سے آیا ہے؟
کہتا زمین سے گھومتا ہوا ہے. تو خدا نے کیا کہا؟ زمین تے پہاڑ ویکھے نہیں؟ کیا کہا تھا خدا نے؟ تو میرے بندہ ایوب کو جانتا ہے زمین پہ؟ یہی پوچھا. تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا ہاں جتنی برکتیں تو نے اس کو دی ہوئی ہے نا، ذرا خداوند اپنا ہاتھ تو پیچھے کر، پھر دیکھنا خداوند وہ تیرے منہ پہ تیری تکفیر کرے گا. اس کی بیوی نے بھی کہا تھا نا ایوب کو خداوند کی تکفیر کر. ابلیس کہاں سے ہو کے بولا کہ ایوب کر تکفیر. چیلنج اس نے دیا تھا کہ ایوب کی برکتیں لے لے، پیسہ لے لے، دولت لے لے، تو یہ خداوند کفر بکے گا. تو خداوند نے کہا جا کے آزما دے، بس اس کو مارنا نہیں ہے، اس کی جان نہیں لینی، باقی تو جو کرنا چاہتا ہے جا کر لے. چیلنج ہوا. ایوب کو تو پتا بھی نہیں کہ آسمانوں پر کیا سلسلے چلے ہوئے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے. اس نے آسمان سے آ کر ایوب کے بچوں کو مار دیا. 10 بچے ایک ہی دن مر گئے. کیا سین ہوگا؟ اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید کہتا ہو کہ مینوں بھی موت آ جائے. جیسے ہمارے ہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کتنا پریشانی کا، دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ایوب کا کیا ہوا ہوگا؟ 10 جنازے لائن لگی ہوئی سامنے. آسمان سے آگ برسی، فصلیں جل گئی. بھیڑ بکریاں ساتھ والی قوم والے اونٹ بیل اور بھیڑ بکریاں چھین کر لے گئے. پہلی خبر پہنچی تیرے بچے مر گئے، دوسری خبر پہنچی تیرا سب کچھ لٹ گیا، ساتھ والی قوم والے چھین کر لے گئے. اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص ماتم پہ بیٹھا ہو اور اس کو ایک اور خبر پہنچائیں تو اس پر کیا بیتے گی؟ تیسری خبر آئی تیری فصلیں بھی جل گئی. پھر چوتھی خبر یہ آتی ہے اس کی بیوی کی طرف سے کہ تو کیا کر، خدا کے بارے میں کفر مر جا. یہ کہہ کر خدا کو، وہ خدا جو تیرے بچے نہیں بچا سکا، تیرا دولت کاروبار نہیں بچا سکا، تو خدا کے خلاف تکفیر کر مر جا. یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسا کریکٹر ہے. اس کی ایک مثالی زندگی ہے، اور اس کی مثالی زندگی کیا ہے؟ یہ خدا سے ڈرتا تھا، یہ بدی سے دور رہتا تھا. یہ 2 باتیں ہیں جو خدا کے کردار کی باتیں اس کی زندگی میں نظر آتی ہیں. یہ بدی سے دور رہتا. بعض لوگ حالات سے سمجھوتا کر لیتے، اگر ہو بھی گیا ہے کوئی برا کام نو ایشو، لیکن یہ اس طرح کے حالات میں بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کر رہا. اس نے اپنے بچوں کو بری باتیں نہیں سکھائی. آج ہم اپنے بچوں کو بری باتیں بھی سکھاتے ہیں. میں کیا آپ کو پیو ماں بچیاں نو بلا کے اڑا ہوں، بچے آ جاتے ہیں پیسے مل جائیں، کہتے جا ماں نو گال تے کٹ کے اے لاڈ جی اے ساڈے پنجابی، اور ایسا ہوتا ہے کبھی. پھر مینوں نہیں پتا ماں دی اگوں کی ہوتا ہے، پھر جڑیاں ماں کٹ دی نا. سو ایوب کی زندگی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باپ نے اپنے گھر کے اندر جو فضا بنائی ہوئی تھی نا، نمبر 1 یہ کلام میں لکھا ہے
चौथी आयत में कि इसके सारे बच्चे एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे को मिलते थे। ये नहीं था कि मैंने वहां नहीं जाना क्योंकि हमारे बहन भाइयों में लड़ाई चल रही है। ये वो बाप है जिसके बच्चे आपस में मिलते जुलते हैं। ये जब मरे हैं तो सारे इकट्ठे थे। ये नहीं हुआ कि एक बच गया, उससे कहा चलो है ना मैं लड़ पिया सा तो मैं बच गया, नहीं तो मैं भी उसे रगड़िया जाने से। इसके बच्चों में ये फिजा थी, सब में मेल जोल सुलह थी, सारे बच्चे मिलते थे। आज हम एक ही घर में रहते, हमारे कमरे साथ साथ होते हैं, भाइयों के एक ही घर में हम होते हैं, तो हम नहीं एक दूसरे से मिलते। मैंने ये सीन देखे हुए, वो अपने कमरे के आगे से सफाई कर लेते हैं और वो अपने कमरे के आगे से, उनका बच्चा उधर चला जाए तो वो उधर से झड़के निकाल देते हैं, उनका इधर आ जाए वो इंडियन पाकिस्तानी फौजा चले, एक ही घर। फिजा ऐसी हमने घर में बनाई होती है कि बच्चे एक दूसरे को मिल नहीं सकते, बहन भाई नहीं मिल सकते। लेकिन यूब के घर में ऐसा नहीं है, उनकी यूनिटी है, उनका मेल मिलाप है, वो आपस में इकट्ठे हैं, ये कानगत है। आज हमारे यहाँ यूनिटी ये है, दो बहन भाई एक तरफ हैं, तीन बहन भाई एक तरफ है, और फिर मैच बड़ा होता है। अगर उसको बुलाएंगे तो फिर, और ऐसा होता है कई शादियों पे, इवन जनाजों पे मैंने लोगों को बुलाया कि आ जाओ। बाद जो उन्हें डेथ होगी, बुजुर्ग मर गए, तो वो बेचारा अकेला रोए जी मेरे किसी भरा ने भी नहीं आना। मैंने उसके भाई को फोन किया, उन्हें कहा भाई साहब तुसी विच ना आओ, ऐसी कोई नहीं आना, तो नहीं आ। तो वो बेचारा मेरे गले लग के गए, और वो मुझे आज के दिन अपना भाई भी और बाप मानते। और मुझे इतना दुख हुआ कि हम इतने सख्त हो। अयूब के घर में ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, उनकी यगानगत है, यूनिटी है, आपस में इकट्ठे हैं। हमने एक मिसाली जिंदगी बसर करनी हो, हम यूनाइट हो। आज हम याद करते हैं, बड़ा अच्छा वो टाइम था, हमारे वालिदैन सारे भाई इकट्ठे रहते थे कि नहीं। चाचों का भी हमें डर होता था, तायों का भी डर होता था, पुफी का भी डर होता था। कुछ सब ना पहले तो पुफी ਨੂੰ साइड दिला दी। इवन के ताए या चाचे के जो बेटे थे ना, हम उन्हें अपने बड़े भाई समझते थे, और बड़े भाइयों की तरह खौफ होता, उन्होंने आ जाना कहो असी डर जाना। इतना आपस में मिलाप, रिस्पेक्ट, इज्जत होती थी। अयूब के खानदान के अंदर ये कानगत है, आज हमारे खानदानों के अंदर ये कानगत होनी चाहिए, ऐसा मेल मिलाप होना चाहिए। अयूब अपने खानदान में ये कानगत पैदा करने वाला शख्स था, यूनिटी कायम करने वाला शख्स था, उनमें जुदाई नहीं थी, उनमें ये कानगत थी, वो एक थे। बहुत दफा हम ये काम माओं पे छोड़ देते हैं कि माँ ये कर ले, लेकिन एक बाप होते हमें घर में ये फिजा कायम करनी है। वो राष्ट्रवाद था, नंबर 2 उसके खानदान में यूनिटी उससे बनाई हुई थी, और नंबर 3 वो ऐसा बाप था जो अपने बच्चों के लिए शौकतनी कुर्बानियां चढ़ाता था। फादर्स डे ये नहीं है कि सिर्फ फादर को हमने गिफ्ट देना, ये अच्छा है आप दें, फादर को ऑनर करें, लेकिन बाप का
काम बनता है कि वो भी अपने बच्चों के लिए शौकनी कुर्बानियां चढ़ाएं। कितने लोग अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां लेके आए, कितने फादर? हाँ जी, आज आप अपने बच्चों के लिए एक शौकनी कुर्बानी चढ़ाएंगे या? अगर किसी का बच्चा ना हो, वो बाप बन जाएगा, वो मां बन जाएगी? बताए मुझे, बन जाएगा? अगर किसी का बच्चा होता है तो वो बाप है, वो मां है। अगर किसी के औलाद नहीं है तो वो मां और बाप, वो शोहर और बीवी अभी तक हैं, लेकिन मां और बाप अभी तक। तो हमें किस कदर खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है एज ए पेरेंट्स, कि हमें इन बच्चों की वजह से आज मैं फादर हूं। मेरी जब सेमिनरी की ग्रेजुएशन हुई ना, तो मेरे चाचू, मुझे उन्होंने पाला, तो मुझे गले लगा के बड़ा रोए, क्योंकि हम कैथलिक थे। कहने लगे रोंदिया रोंदिया, यार मैं तेनों फादर बनाना सी, तू पादरी बन गया। जिस दिन जैनू पैदा हुआ, हम लाहौर गए, मैं जाकर उनकी गोद में इसको रखा, मैं कहा लो अबू जी, आज मैं फादर भी बन गया, मैं हुण पादरी भी हाँ तो मैं फादर भी हाँ, मैं हुण दोवें बन गया। सो बताना ये चाहता हूं कि हम अपने बच्चों के लिए, आज का दिन फादर्स डे है, फादर्स घरों में जाकर या यहां पर भी हम दुआ जब करेंगे, आपने जरूर अपने बच्चों के लिए दुआ। अयूब हर रोज शौकनी कुर्बानी लाता था, इसकी निगाह अपने बच्चों पे रहती थी, इन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। ये उस चीज को लेता था, इसके बच्चों के अंदर नाराजगी नहीं है, वो आपस में मिलते जुलते हैं। फिर ये अपने बच्चों को चेक करता रहता था, इन्होंने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया। ये बच्चे ऐसे बच्चे थे, ना सिर्फ एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे की जियाफत करते थे। आज मेरे घर में आपका खाना होगा, आप आए। साढ़े हते कोई पकिया भी होए तो सी लगा रहे होने ले आ गए, इन्हें रोटी मांग रहे। कई लोगों की आदत होती, उनकी तरफ जाए तो वो कह दे 3 दिन तो सी भूखे बैठे। नहीं ऐसा, लेकिन यूं के बच्चों में ऐसा नहीं, वो कहते थे आए इकट्ठे खाना खाते। ये वालिद का लफ्ज हमारे जहन में जब आता है तो बाज़ दफा हम समझते हैं कि बाप बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त मिजाज, थानेदार। घर अब्बा आ जाए तो बच्चे कहते हम भी अब्बा आ गए। क्यों भी बच्चों, बाप का जब लफ्ज जहन में आता है, हम कहते हैं जी बाप वो शख्सियत है जो बड़ा सख्त किस्म का बंदा है, बड़ी सख्त तबीयत है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि याद रखें, आप जब छोटे होते हैं ना, बच्चे पास आग जल रही हो ना, तो माँ बाप बड़े एक्टिव होकर बैठे होते हैं। बच्चा जैसे उस तरफ जाने लगता है वो उसको पकड़ लेता है। आग उसको अच्छी लग रही होती है, वो चमक रही होती है, लेकिन बच्चे को माँ बाप फौरन पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? क्यों पकड़ लेते हैं? अगर पानी भी पास हो तो फिर भी उसको पकड़ लेते हैं। क्यों? ये डूब भी सकता है।
ये जल भी सकता है। बच्चा जिद करता है, रोता है, उसको शायद ये फील होता है कि मेरा बाप या माँ बड़ा सख्त है, लेकिन असल में उसके अंदर की नरमी को नहीं हम जान पाते कि अगर उसकी नरमी और मोहब्बत क्या है कि वो मुझे जलने से बचाए। हमारे घर सिलेंडर पे लग गई आग। क्यों जी लग गई थी आग सिलेंडर को? जैनू उस वक्त सिर्फ जैनू ही था, ये अंदर सोया हुआ था कमरे में, तो अगले 2-4 मिनट में ब्लास्ट हो जाना था। अच्छा खासा वो आग, उसका वो खुद ही नट सा खुल गया चूल्हा ऊपर से, और वो आग अच्छी खासी ऐसे निकल आई। मैं, पास्टर सफ़ीर, पास्टर शौकत, भाई यूनुस, हम सारे उस वक्त घर में मौजूद थे। अब समझना है, हमने उस पर पानी फेंका, वो बंद नहीं हुई। कुछ भी करे बंद ना हो। सिर्फ बंद करने का रास्ता एक था कि उसको बंद कर सके, उसके बटन से, और बटन के इर्द गिर्द आग थी। ना हम सिलेंडर उठाकर बाहर ले जाएं, अब समझना है, तो साढ़े 4 बंदियां चो एक बंदा दौड़ भी गया। मैंने उस आग में हाथ डाल के अपना, तो मैंने उसको बंद किया। हाथ मेरा जल गया, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। पास्टर सफ़ीर साहब ने मुझे कहा, जुल्फ़कार ये कैसे तूने कर लिया? मैंने कहा दूसरी बारी नहीं मैं कर सकता। मैंने कहा मेरा बेटा अंदर सोया हुआ था, अगर ये ब्लास्ट होता तो हम सब ने उड़ जाना था। तो मुझे फिक्र सिर्फ मेरे बेटे की आ रही थी कि अगर कुछ हो गया तो मेरा बेटा भी अंदर ही मौजूद है। तो मैंने उस आग में हाथ डाल के उसको बंद किया। सो बताना ये चाहता हूँ, समटाइम हम समझते हैं बाप बड़ी एक सख्त किस्म की हस्ती है, लेकिन आपने कभी गौर करें, कई बच्चों को बाप के बगैर नींद भी नहीं आती। सो बाप दिल का सख्त जरूर होता है, लेकिन उसकी जो अंदर की नरमी है वो हम आज तक नहीं जानते। वो क्या चाहता है? वो हमें बचाना चाहता है। वो क्या चाहता है? हमारी तरक्की। वो खुद को मैला करके हमें अच्छा लिबास पहना देता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में एक बार अपने बाप से मार खाई। सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार मेरे अब्बू ने मुझे मारा, वो भी मैंने जब उन्हें कहा कि मैंने नहीं पढ़ना, तो फिर उन्होंने मुझे मारा। अदरवाइज मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं मारा। सो बाप क्या है? बाप खुदा की एक तस्वीर है। आप खुदा की एक तस्वीर है, याद रखिए। बाप की जवानी हमें जवान करते करते गुजर जाती है। हम जवान हो जाते हैं और हम बाप को देखते हैं या माँ को देखते हैं, तो हमें उस वक्त बूढ़ा माँ बाप एक पल भी नहीं बात बाजी तुसी इधर आ जाते उधर ब्याह कर। लेकिन याद रखें, आपको जवान करते करते उसने अपनी जवानी खत्म कर। और मैं यहाँ पे बहुत से ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ अपनी औलाद के लिए दी हैं, दे रहे हैं। इसलिए हमें माँ और बाप की रिस्पेक्ट करनी है। शौकतनी कुर्बानी देने का मतलब है शफायत करने वाला बाप। कौन सा बाप? शफायत करने वाला बाप। मैं उस वक्त बाप नहीं था जब से मैं अपने बच्चों के लिए दुआ कर। मेरी मंगनी भी नहीं हुई थी जब से मैं अपने बच्चों के लिए दुआ कर। मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब से मैं अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहा हूं। शफायत करने वाला बाप। अयूब ऐसा बाप था जो शफायत करने वाला बाप।
جن بچوں کی بنیاد دعاؤں سے رکھی جاتی ہے وہ بچے کبھی راہوں سے نہیں مڑتے، اور اگر مڑ بھی جائیں تو وہ دعائیں انہیں گھیر کر واپس لے جاتی۔ جن بچوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں وہ بچے کبھی بھی کسی میدان میں نہیں ہیں۔ جن کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں وہ بچے کبھی ان پہ کام نہیں کرتے۔ جن بچوں کو ماں باپ اپنا گاڈلی کریکٹر دکھاتا ہے وہ بچے خدا کی راہوں پر چلتے ہیں۔ جو باپ اپنا کردار میں سے، آج یہی تو مسئلہ ہے، باپ گھر میں شراب پیتا ہے تو بڑے ہو کر پھر آجی بیٹا نہیں، بیٹا اور باپ شراب پیتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے کو ساتھ بٹھا کے پلاتے ہیں، باپ بیٹوں کو ساتھ بٹھا کے۔ میں ایک شادی میں گیا تو ادھر مجھے کہتے ہیں جی پیسہ بچتے ساڑھے برا دا بیاہ ہے اج تے باندھی ہے پی لئیے۔ میں کہا جی ضرور باندھی ہے تاڑی، میں کہا اپنی بہن نو بھی پیاؤ، اپنی ماں نو بھی پیاؤ، تانوں کلیاں نو خوشی چڑی، تاڑی صرف باندھی ہے، اونا بچاریاں دی نہیں باندھی۔ میں کہا اونا نو بھی پیاؤ، ایتھے نچو، لوکی تانوں ویکھن، تاڑی باندھی۔ پھر میں 2 گھنٹے اتھے رہا تو میرے نیڑے کوئی نہیں لگیا۔ نہیں یہ جڑی بندے پیندے نے شراب بیاواں تے، عورتاں دی نہیں، عورتاں نوں کوئی خوش، سب نہ بہت ہی خوشی تے ہو گئی عورتاں۔ میں تے جدوں بھی کدی ویکھیا اینی خوشی ہوندی ہے پچاڑیاں نہیں جاتی، اس قدر خوشی ہوتی۔ ہم وہ کردار، اصل میں جو کہنا چاہتا ہوں، وہ کردار اپنے بچوں کو دکھائیں۔ مجھ پر ایک وقت آیا میں خدمت چھوڑ دی، میں کہا خدمت نہیں کرنا، میں چھوڑ دی خدمت، لیکن میں نے چرچ نہیں چھوڑا تھا۔ میرے دل میں بات یہ تھی کل میرے بچے مجھے کیا کہیں گے، ہمارا باپ تو چرچ ہی نہیں جاتا، تو ہم کیسے چرچ جائیں؟ آپ نہیں جاتے، ہمیں آپ چرچ کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ میں چرچ کے فائدوں کو، چرچ کی برکت کو جان گیا تھا۔ میں نے خدمت کہا میں خدمت چھوڑ دوں گا، لیکن میں چرچ جاؤں گا، چرچ نہیں میں نے چھوڑا۔ میں پھر بھی چرچ جاتا، وہ مجھے دعا کا موقع دیتے، وہ کہتے جی اگلے سنڈے آپ میٹنگ چلائیں، اگلے سنڈے آپ کلام سنائیں۔ نہیں میں نہیں یہ کر سکتا نا، اندروں میں دسا نا کہ میں تے اپنے لوگ خدمت چھٹی، خدا نے کیا بندے دا پتر بن کے خدمت کر، نہ خدمت چھوٹی، نہ چرچ چھوٹا، نہ خدا چھوٹا۔ ہمارا چرچ بھی چھوٹا، ہمارا خدا بھی چھوٹا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سے باپ بن کے دکھائیں؟ ہم نے کیا آج تک، میں نے بوڑھے ہو گئے ہیں لوگ، انہیں دعا نہیں کرنی آتی، انہیں چرچ نہیں جانا آتا، بزرگ ہو گئے۔ کیا ہم نے کردار دکھایا بچوں کو کہ میں ایک اچھا باپ ہوں؟ کاش کہ آپ کے بچے جب بڑے ہو تو وہ کہیں کہ پاپا آپ مجھے انگلی پکڑ کر چرچ لاتے ہوئے تھے، آج میں خادم بن گیا۔ مجھے یاد ہے میں اپنے گھر میں چھوٹا تھا، میرا بڑا بھائی جو سب سے بڑا بھائی تھا مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے چرچ سنڈے سکول چھوڑ کے آتا، اسے مجھے پکڑنا، میں اسرائیل سے تھوڑا چھوٹا تھا، پکڑنا مجھے اور اپنے کندھوں پہ بٹھانا اور چرچ چھوڑ کے آنا، پھر اس نے مجھے وہاں سے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے گیا، چیز مجھے لے کے دے رہی، میں اپنے لو ایسا حالت سے چرچ جا رہی، چیز لگ رہی، لیکن میں نہیں سی پتا کہ خدا دا منصوبہ کیا۔ اس نے ہماری رہنمائی کی، ہم خادم بن گئے۔
شفاعت کرنے والا باپ تھا، اپنے بچوں کے لیے روتا تھا، شفاعت کرتا تھا، خاندانی دعا کرتا تھا، بچوں کے لیے وہ دعا کرتا تھا، اور یہ ایک گاڈلی کریکٹر تھا جو اس نے پیش کیا، اور اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایوب ایک راست باز باپ کا نمونہ چھوڑ کر گیا ہے، جس کی پیروی کر کے ہم بھی خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں وہ نمونہ دینا ہے۔ ہم دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، ہم چرچ کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ میں پچھلے سنڈے بھی کہہ رہا تھا، ایسے بچوں کو مار کے چرچ لائیں۔ ایک وقت وہ آ جائے گا کہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر وہ آپ کی نہیں سنیں گے۔ آج خاندانوں کی بربادی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم چرچ نہیں جاتے۔ آج رشتوں میں ناراضگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم چرچ نہیں جاتے۔ ایک وجہ یہ ہے ہمارے بچوں کے بگڑنے کی کہ ہم چرچ نہیں جاتے۔ ماں باپ نہیں کبھی چرچ جاتا تو بچوں نے کیسے جاتا؟ ہم وہ کردار پیش کریں، وہ فادر ڈے منائیں جس میں ہمارا پورا خاندان چرچ میں موجود ہو۔ ہم مدر ڈے منائیں تو مدر اپنے بچوں کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ آئے، فادر اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے۔ آج آدھے فادر کہیں ہیں، آدھے بچے کہیں ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ فادرز ڈے پہ بچوں کو باپ کا نہیں پتا ساڑھا ابا کتنے گیا اس پر، باپ کو بچوں کا نہیں پتا بچے کتنے گئے۔ کہا فادر ڈے منا دیں۔ آج فادر ڈے کے دن تو باپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں، باپ وہ بھی نہیں۔ ایوب کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں کیسے ایک اچھا باپ بن سکوں، راست باز، شفاعت کرنے والا، اور خدا کی راہوں پر چلنے والا باپ جو ہے وہ ہمیشہ طوفانوں سے لڑتا رہے گا۔ میں ایک جگہ سرمن سنا رہا تھا ماں باپ کے تعلق سے، تو میں بتا رہا تھا ماں باپ کی زندگی سے بچے خدا دیکھیں۔ ماں باپ کی زندگی سے بچے کیا دیکھیں؟ خدا کو دیکھیں۔ ہم خدا دکھائیں، اپنی زندگی سے خدا دکھائیں۔ جب حالات برے آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو ہم خدا پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ مشکل گھڑی کے